بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. شرح تہذیب سبق نمبر 2 اور خطبہ کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کتاب کے جو ابتدائی چیزیں تھیں اس سے متعلق تو ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا، اور یہاں ہم خطبہ کتاب. سب سے پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا اور اس مرتبہ بھی آپ نے اس کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہوگا کہ یہ با ویسے تو عربی زبان میں کوئی 16 سے زیادہ معنی کے لیے آتی ہے. یہاں با الصاق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، با برائے تبرک برکت وغیرہ، الصاق، مصاحبت، مختلف معنوں میں استعمال ہوتی ہے، استعانت. اور یہاں ترکیب کے لحاظ سے آپ نے پڑھا ہوگا کیا بسم اللہ کا متعلق کیا نکالا آپ نے؟ ابتدیو، اشرعو، اقرعو، اکتبو، جو بھی آپ نکالیں یا مصدر کی صورت میں نکالیں ابتدیو تو پھر کیا ہوگا؟ ابتدائی. یا ایک اور متعلق بھی آپ نے نکالا ہوگا اقرعو متبرکم، ہے نا، برکت حاصل کرتے ہو متبرکن، وہ اس کو آپ حال بناتے ہیں اقرعو کے انا ضمیر کا، اس کو ذوالحال بنا کر. یہ آپ نے بسم اللہ کے حوالے سے پڑھا ہوگا. باقی ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ. یہ سب سے پہلے اب تفتزانی صاحب کی عبارت آ گئی ہے تہذیب کی، جس کے متعلق ہم تفصیلاً پہلے پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق. تو یہاں سب سے پہلے آگے الحمدللہ، نیچے آپ دیکھتے ہیں تو ہے قولہ تعالی. قولہ تعالی نہیں، قولہ. ابھی کس کا قول ہے جی؟ تفتزانی کا قول ہے. وہ ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، تفتزانی صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے. اچھا، یہ قولہ کا مطلب ہے قول القائلی. یہ قائل میں نے کیسے نکالا؟ یہ ایک قانون ہے کہ ہر مصدر محتاج ہوتا ہے اپنے صادر کرنے والے کی طرف. اصول ہے، نوٹ کر لیں، ہر مصدر اپنے صادر کرنے والے کی طرف محتاج ہوتا ہے. ہر مصدر اپنے صادر کرنے والے کی طرف محتاج ہوتا ہے. اب یہاں مصدر ہے قول، تو اس کا صادر کرنے والا کون ہوگا؟ قائل. تو قول القائل یہ میں نے نکال دیا. اور قائل سے کون مراد ہے؟ القائل سے الف لام مادی خارجی بنا لیں تو علامہ تفتزانی، کیونکہ ان کی کتاب کو یہاں پر متن بنایا گیا ہے اور نیچے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ شرح کر رہے ہیں. عبداللہ یزدی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ شرح کر رہے ہیں. عبداللہ یزدی صاحب جو ہے یہاں پر وہ شارح بنے ہوئے ہیں، اور ماتن کون ہے؟ تفتزانی. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اور نیچے جو حاشیہ ہے، محشی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ الہی بخش، شیخ الہی بخش فیض آبادی، شیخ الہی بخش فیض آبادی. یہ نیچے انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کا نام انہوں نے تحفہ شاہ جہانی، تحفہ شاہ جہانی. تو اس لیے آپ ہر حاشیے کے آخر میں دیکھتے ہیں تحفہ لکھا ہوا ہے. کچھ سمجھ آ گئی علیم صاحب؟ اچھا. قولہ ای قول القائلی ای تفتزانی. ان کا پہلا قول ہے الحمدللہ. الحمدللہ کو دیکھیں، جو ان کا متن تھا انہوں نے ریڈ کر کے لایا ہے. کتنی آسانی کی آپ کے لیے. آگے بلیک سے جو ہے اپنی شرح کر رہے ہیں. افتتح کتابہ، علامہ تفتزانی نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے بحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، بعد تسمیہ، بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ لانے کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کو پہلے لایا اور حمد کو بعد میں لایا، کیوں لایا؟ تو اس کی وجوہات بتا رہے ہیں جی. میں آسان کر کے، اصل میں تشریحات بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنے کلاس کے لیول کی حد تک میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. زیادہ تفصیلات میں گھسنے کی ہمیں ضرورت نہیں. جب وہ تفصیلات کو آپ سمجھ جائیں گے، جو اہم چیزیں ہیں، باقی چیزیں آپ اللہ کے فضل سے اپنی اسٹڈی سے بھی حل کر سکتے ہیں. اصل کتاب کو سمجھنا ہے. بحمدللہ بعد تسمیہ. کیوں انہوں نے کیا ہے اس طرح کہ بسم اللہ کو پہلے لایا اور پھر اس کے بعد حمد، اللہ کی حمد کی ہے انہوں نے. نمبر ایک کر لیں، اتباع بخیر الکلامی، اتباع کرتے ہوئے خیر کلام کی. دنیا میں سب سے بہترین کلام کون سا ہے؟ القرآن. تو نیچے لکھ لیں القرآن، جو نیچے لکھا ہوا بھی ہے اس میں. اور نمبر 2 واقتداء بحدیث خیر الانامی. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ کے کلام کی بات آئی ہے تو اتباع کا لفظ آیا ہے، اور نبی کی حدیث کی بات آئی ہے تو اقتداء کا لفظ آیا ہے. امام صاحب مقتدی بن کے اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تو اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اطاعت اور اتباع کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا، مخلوق کے ساتھ اقتدا لگا دی ہے اور خالق کے ساتھ خالق کے طرف اتباع لگا دی ہے۔ ویسے اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے، ایک قول میں اتباع اور اطاعت عمل میں، تو یہ عمل اور قول کا فرق کیا جاتا ہے عام طور پر۔ اچھا، وَاِقْتِدَاءً بِحَدِيثِ خَيْرِ الْأَنَامِ، انام مطلق مخلوق یا صالح مخلوق دونوں ہو سکتے ہیں، نیک مخلوق یا مطلق مخلوق، ان میں سب سے بہتر آپ علیہ السلام کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، آل اہل میں، اور یہ آل کسے کہتے ہیں، آل کہاں استعمال ہوتا ہے، آل کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں۔ الصلاۃ کے کتنے معنی آتے ہیں، حقیقی کیا ہے، مجازی کیا ہے، یہ ساری باتیں بھی آپ کر چکے ہیں۔ والصلاۃ والسلام، فإن قلت، پس اگر کوئی کہے، یہاں سے سوال نقل ہو رہا ہے، اعتراض نقل ہو رہا ہے۔ اعتراض کیا ہے علیم صاحب؟ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں تو حدیثیں ہمیں بسم اللہ سے متعلق بھی ملتی ہیں اور حمد و ثنا سے متعلق بھی ملتی ہیں۔ مثلا نیچے آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، حاشیہ نمبر 5 میں کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بالحمد للہ فهو ابتر، آگے وفی روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو آدمی اپنے کسی بھی محتم بشان کام کو شروع کرتا ہے تو اگر بسم اللہ سے نہیں شروع کرتا یا حمد سے شروع نہیں کرتا تو وہ دمکٹا سا کام ہوتا ہے، بے برکتہ سا۔ تو اب اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے جیسے ہم کے بارے میں حدیث ہے، تسمیہ کے بارے میں، ایسے ہی ہم کے بارے میں بھی کیا ہے، حدیث ہے، تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کر دیا اور ہم کو بعد میں لایا، یہ زیادتی ہے۔ اب اگر ہم کو پہلے لاتے، بسم اللہ کو بعد میں کرتے، پھر کہتے پھر زیادتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ہم نے جواب دینے ہیں چند، کتاب والے نے یہاں پر جواب دیے ہیں اور اس میں ایک دو جواب ہم مزید ایڈ کریں گے۔ مثلا جواب نمبر 1 نوٹ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ابتداء و افتتاح مطلق کی بات ہو رہی ہے، مقید کی نہیں ہو رہی۔ یہ جواب نمبر 1 ہے، یہاں پر ابتداء مطلق کی بات ہو رہی ہے، مقید کی بات نہیں ہو رہی۔ مطلق شروع کیجئے، یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ رکھیے پھر وہ رکھیے، تو مطلق میں آپ جس کو پہلے لائیں بس ٹھیک ہے، عمل ہو جائے گا، آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ عرف میں آپ دیکھیں گے تو سب کہیں گے بسم اللہ سے بھی ابتدا ہو رہی ہے اور حمد سے بھی کیا ہو رہی ہے، لہٰذا آپ مقید نہ کریں، حدیث میں مقید نہیں کیا گیا، مطلق رکھا گیا ہے۔ جواب نمبر 1 افتتاح مطلق، ابتدائے مطلق، نہ کہ مقید۔ مقید کیا مطلب ہے، مثلا پہلے اس کو لاؤ پھر اس کو لاؤ، ایسے نہیں ہو رہا۔ جواب نمبر 2 یہ ہے کہ ایک تیسری حدیث بھی ہے، اس کو بھی دیکھیں، لم یبدا بذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے کام۔ اب مجھے بتائیے اس پر عمل کریں، وہ عمومی مجاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمومی مجاز کا کیا مطلب ہے؟ ذکر بسم اللہ سے بھی ذکر ہوتا ہے اور حمد سے بھی کیا ہوتا ہے، ذکر۔ تو لہٰذا تیسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے پہلے دونوں پر عمل ہوتا ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 2 جواب ہو گئے۔ اچھا تیسرا جواب جی، یہ والا جواب ادھر نہیں ہے، اچھا یہ جواب یہ دوسرا جواب میں نے دیا، پہلا ہے حاشیے میں نیچے۔ تیسرا جواب یہ ہے جی، جو ابھی تیسرا دے رہا ہوں یہ بھی نہیں حاشیے میں۔ دیکھیں ابتدا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قولی و فعلی۔ تو بسم اللہ سے ہو گئی فعلی لکھ کر اور حمد سے ہو گئی قولی، تو مصنف پر آپ حسن ظن رکھیں کہ مصنف لکھتے وقت جب بسم اللہ لکھ رہا تھا فعلی تو ساتھ پڑھ رہا تھا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو بیک وقت دونوں کا سے ابتدا کر رہا تھا، حسن ظن رکھیں۔ یہ جواب یہ ہے، لیکن یہاں پر موجود کتنے جواب ہو گئے؟ 3۔ تیسرا جواب اب کتاب کے اندر موجود ہے، اس لیے میں کتاب کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ کتاب میں جواب نمبر 3 ہے، فَإِن قُلْتَ، اگر تو یہ کہے حدیث الابتدائی، ابتدا کرنے والی جو حدیث ہے، مرویون، یہ تو مروی ہے، فی کل من التسمیتی، ہمیں فی کل من التسمیتی والتحمیدی، یہ تسمیہ اور تحمید دونوں سے متعلق مروی ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ، پھر کیسے تم یہاں پر کیسے اس میں موافقت پیدا کرو گے؟ توفیق کیسے موافقت پیدا کرو گے؟ ایک سے شروع کرو گے تو دوسرا رہ جائے گا۔
ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا، ترجیح بلا مرجع. قلت میں کہوں گا، جواب دے رہے ہیں، یہ جواب نمبر 4 ہے در حقیقت. کتنا ہے جواب نمبر 4؟ الابتداء فی حدیث تسمیۃ محمول علی الحقیقہ. اچھا اب جواب نمبر 4 کو سمجھنے سے پہلے علیم صاحب اس کو سمجھیے کہ تعریف ابتدا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ابتدا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3. ابتدائی حقیقی، اضافی، عرفی. ابتدائی حقیقی، اضافی، عرفی. ابتدائی حقیقی نوٹ کریں وہ ہوتی ہے جو مقصود اور غیر مقصود دونوں سے پہلے ہو. ابتدائی حقیقی مقصود غیر مقصود دونوں سے پہلے. اور ابتدائی اضافی وہ ہوتی ہے جو مقصود سے تو پہلے ہو، غیر مقصود کے حوالے سے عام ہے، خواہ جیسے بھی ہو. مقصود سے تو مقصود پر تو مقدم ہو لیکن غیر مقصود سے پہلے ہو یا نہ ہو، عام ہے. اچھا ابتدائی عرفی. ابتدائی عرفی وہ ہوتی ہے جو کہیں سے بھی آپ سٹارٹ کر لیں، کہیں سے بھی شروع کر لیں. مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، پھر میں شروع کر رہا ہوں، یہ ابتدائی عرفی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کی طرف دیکھا، ہم مسکرائے، تب چپ کی، پھر میں شروع کر رہا ہوں، یہ ابتدائی عرفی ہے. ابتدائی عرفی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. کتنی ہو گئی جی؟ 3. اب سنیں، الابتداء ابتدا کرنا فی حدیث تسمیۃ، تسمیہ والی حدیث سے، محمول علی الحقیقی، یہ کس پر محمول ہے؟ کیوں؟ یہ مقصود پر بھی مقدم ہے. مقصود کون ہے؟ مسائل کتاب. نوٹ کیجئے مقصود کون ہے یہاں پر؟ مسائل کتاب، جہاں سے منطق شروع ہوگی. غیر مقصود پر بھی مقدم ہے. غیر مقصود کون سا ہے؟ یہ جو خطبہ چل رہا ہے ابھی. خطبہ مقصودی تو نہیں ہوتا نا، یہ تو برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، خطبہ اور مقدمہ. اچھا جی، تو تسمیہ والی حدیث بالکل سٹارٹ میں ہے، تو لہٰذا یہ کس پر محمول ہوگی؟ ابتدائی حقیقی پر. وافی حدیث تحمید، اور حدیث تحمید والی جو ہے، تحمید والی حدیث علی الاضافی، اضافی پر محمول ہے. کیسے؟ یہ بسم اللہ کے تو بعد آئی ہے لیکن مقصود سے تو پہلے ہی ہے نا. کیوں؟ مقصود تو اس کے بعد جا کے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جواب نمبر 4 کا، جواب نمبر 4 کا ذیلی جواب نمبر 1 ہے. جواب نمبر 4 کا ذیلی جواب نمبر 1 ہے. اب ذیلی جواب نمبر 2 لیں اس میں، اسی میں اول العرفی، یا دوسری کو حمد والی حدیث کو آپ عرفی پر محمول کر لیں. 2 ذیلی جواب نمبر 3 او فی کلیہما علی العرفی، یا تسمیہ اور تحمید دونوں کو کس پر محمول کر لیں؟ عرفی پر. تو جواب نمبر 4 میں کتنے جواب نکلے؟ چھوٹے چھوٹے. آگے کہتے ہیں والحمد هو الثناء، حمد کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو حقیقی ہے نا، ابتدائی حقیقی اخص مطلق ہے، اور یہ اضافی جو ہے عام مطلق ہے. عام خاص کی ان میں نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. آگے کہتے ہیں والحمد، اور حمد جو ہے والثناء وہ تعریف کرنا ہے باللسانی، زبان کے ساتھ، علی الجمیل الاختیاری، صفات اختیاریہ پر. ٹھیک ہو گیا؟ نعمتن کان او غیرہ، نعمت ہو یا نہ ہو. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ کس کی تشریح کی ہے؟ ہم کی. آپ نے پڑھا ہے ہم شکر مدح میں فرق ہے. ہم شکر مدح میں فرق ہے. کیا فرق ہے جی ذرا بتائیں. ہم زبان سے ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے. ایسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بندے کو کر سکتے ہیں نا. تو ہم صرف کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. اور صفت کیا ہوتی ہے اس میں؟ اختیاری. اللہ کی ہر صفت اختیاری، کوئی صفت غیر اختیاری نہیں. ہماری کوئی اختیاری یا کوئی اختیاری کی مثال دیں. مثلا علیم صاحب کی آواز بڑی خوبصورت ہے، یہ اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری نا، آواز تو اللہ دیتا ہے، دنیا میں کوئی مشین تو نہیں بنا سکے. علیم صاحب کا لہجہ بہت اچھا ہے، اختیاری ہے. تو ہماری صفتیں 2 طرح ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی صفت اختیاری، اس لیے ہم نے کہا اختیاری ہو. نعمتن کان او غیرہ، نعمت ہو نہ ہو. آپ کسی آدمی کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ کوئی نعمت کرے گا تو شکر کریں گے نا. مثلا چائے پلانے تو سامنے جی شکریہ، اور تو پوچھتے ہی نہیں شکریہ شکریہ. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اسی طرح شکر میں جائیں. شکر میں کیا چیز ہے؟ اس میں عام ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. نعمت اس میں ہونی ضروری ہے، جیسے ابھی چائے کی بات ہو گئی. اچھا
مدح کی طرف جائے، مدح عام طور پر انسانوں کی ہم مدح کرتے ہیں تو اس میں عام ہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو. آپ کسی کی تعریف ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، زبان سے بھی. مثلا کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح زبان سے، ہاتھ سے. اچھا صفت اختیاری ہو کہ غیر اختیاری ہو، جیسے ابھی ہم نے مثال دی، دونوں پر تعریف ہو سکے. آواز اچھی ہے، لہجہ اچھا ہے، صحیح ہو گیا. نعمت ہو یا نہ ہو، کبھی کوئی آدمی آپ پر احسان کرے گا تو آپ اس کی تعریف کریں گے. کہتے دل کھل دے دوسی تسی آسولیات جڑی تعریف کری چھوڑو. تو مدح بہت عام جنرل سی چیز ہے. یہ میں نے تینوں کی تعریفیں کر دی ہیں آپ کے سامنے. اب چلیں گے والحمد والثناء تعریف کرنا ہے باللسان، لسان کے ساتھ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثنا کا معنی ہی تعریف زبان سے ہو، حمد، اور آپ کہتے ہیں باللسان، یہ تکرار ہے. اور چھوڑ دو، ایسی آتے ہیں جی نکی نکی کلام یار، نہیں چھوڑ دیں. تو جواب وہی تجرید والا ہے. جواب آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو میں تجرید والا کہا تھا کہ لفظ کا معنی، لفظ کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وضیع لیمانا، وضیع کا لفظ بتاتا ہے لفظ بامانا ہے. اگر لیمانا کہتا ہے کہ معنی کے لیے ہے تو وضیع خود بھی بتاتا ہے بامانا ہے. تو یہ تکرار ہے. تو ہم نے کہا تھا وضیع میں صرف وضع کیا گیا، معنی کو نکال کر لیمانا میں ادا کیا گیا. اس کو تجرید کہتے ہیں، خالی کر کے اگلے لفظ میں لانا. یاد آ رہا ہے؟ اولت عودن فی ملتنا، اس طرح کی میں نے آپ کو مثالیں دی تھی. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. الثنا کا معنی ہے صرف تعریف کرنا، زبان والی بات نکال لیں، آگے باللسان میں اس کو لے آئیں. اس کو کہتے ہیں تجرید. یہ نیچے حاشیے میں جواب دیا ہوا ہے اس کا. آگے کہتے ہیں علی الجمیل الاختیاری، وہ بات بھی ہوگی. نعمت کانا وغیرہ. آگے چلیں جی الذی ہدانا، الذی ہدانا. تو الذی ہدانا اپنے ذرا اس کو روک دیں اور پوچھیں کیا روٹین ہے، نہیں تو ہم اگلا ٹاپک شروع کریں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو دیکھیں کہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. الف لام استغراقی، جنسی، عہد خارجی جو بھی ہو. ہم کی تعریف بھی ہوگی. للہ میں لام اختصاص کے لیے. یہ باتیں پہلے ہم کر چکے ہیں. اللہ، اب لفظ اللہ کی طرف ہم بڑھنے لگے. توجہ رکھیے اور نوٹ کیجئے. لفظ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے. علیم صاحب عربی لفظ ہے، اصل بات یہی ہے. بعض کہتے ہیں یہ عبرانی اور سریانی لفظ ہے. ایک اختلاف تو یہ ہوا کہ کس زبان کا ہے. یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے. اجمی ہے تو کون سی زبان سے؟ عبرانی یا سریانی. اگر یہ عربی ہے تو پھر اس میں آگے اختلاف ہو گیا. یہ اسم ہے، عالم ہے، صفت ہے. اسم ہے، عالم ہے، صفت ہے. بیضاوی، علامہ بیضاوی کہتے ہیں، تفسیر بیضاوی والے، کہ یہ صفت غالبہ ہے. صفت غالبہ، ایسی صفت کہ جو کسی کی بھی ہو سکتی تھی لیکن اب یہ ایک ہی ذات پر بولی جاتی ہے اور اللہ کی ذات. صفات غالبہ، صفت غالبہ. صحیح ہو گیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ایک صفت ہے نا. کسی مسجد کو بھی کہا جا سکتا تھا لیکن اب یہ صفت غالبہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کا غلبہ ایک ہی چیز پر ہو گیا ہے، وہ مسجد حرام والا. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح یہ ہو گیا. اچھا لیکن عربی ہے تو اسم عالم ہے یا صفت غالبہ ہے. بیضاوی کیا کہتے ہیں؟ صفت غالبہ ہے. اچھا دوسرے حضرت سیبویہ وغیرہ جمہور وہ کہتے ہیں عالم ہے. کیا ہے؟ عالم. اور معرفہ کی 7 قسموں میں ایک عالم بھی آپ نے پڑھے اور یہ کہتے ہیں کہ معرفہ میں عارف المعارف، آپ نے داتنا وہ پڑھا ہے، سب سے پاورفل معرفہ کون سا ہے؟ وہاں تو ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں. ہاں جی، علم اور پھر ضمیریں کو طرف گیا نا. تو عالم میں بھی سپر پاور اللہ. امام سیبویہ نے کا مسئلہ یہی تھا کہ عارف المعارف، دنیا میں سب سے بڑا پاورفل معرفہ لفظ اللہ. وہ کہتے ہیں اسی پر ان کی بخشش ہوئی وغیرہ. اچھا اب یہ بھی اختلاف ہو گیا. اب آگے یہ اختلاف ہوا کہ یہ لفظ اللہ جامد ہے یا مشتق ہے. جامد ہے یا مشتق ہے. جمہور اہل لغت کہتے ہیں، امام سیبوی بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جامد ہے. کہتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، ایسے ہی اللہ کا نام بھی لم یلد ولم یولد ہے.
اسم با مسمہ، جیسی ذات ایسا نام. آئی بات سمجھ؟ یہ کس کے آئے؟ جمہور امام سیبوی اور جمہور کے آئے، جمہور اہل لغت. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں مشتق ہے. کیا ہے؟ اب جب مشتق ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کس سے مشتق ہے؟ تو بعض کہتے ہیں فتح یفتح سے، بعض کہتے ہیں سمیع. اگر فتح یفتح سے نکالیں تو پھر اس میں دو مصدر آتے ہیں، الہن اور الہن. الہن ہو تو معبود، عبادت کرنا، معبود ہونا. الہن ہو مصدر تو اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا. تو ساری کائنات کے معبود بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ، اور ساری کائنات حیران بھی سب سے زیادہ کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اگر اس کو سمیع سے لیں تو سمیع کا سما ہو تو اس کا معنی بنتا ہے پناہ پکڑنا. تو پھر ساری کائنات پناہ کدھر پکڑتی ہے؟ اللہ کی. دیکھ لیں ایک لفظ اللہ میں کتنی تشریح ہے. اور یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں اعظم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں جلالہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ذاتی بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اور اس کی تشریح اگر ہم کریں عالم کے لحاظ سے تو وہ تشریح آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، لکھی ہوئی ہے. واللہ، اور اللہ، لفظ اللہ علم نام ہے، علی الاصح، اصح قول کے مطابق. اصح اس لیے کہا ہے کہ مقابلے میں بیضابی وغیرہ بھی کھڑے ہیں، وہ اس کو صفت غالبہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ چون میں نے بات کی تھی نا، وہ اصح، وہ صحیح قول ہے، صحیح. یہ اصح ہے اس کو مقابلے میں تفضیل سب سے زیادہ، یعنی غلط وہ بھی نہیں ہے، غلط. اللہ، اللہ علم النام ہے، علی الاصح، صحیح اصح قول کے مطابق. کس کا؟ لذات الواجب الوجودی، ایسی ذات کا جو واجب وجود ہے، جس کا وجود ہونا بہر صورت لازم ہے. علیم صاحب، تین قسم کے وجود ہوتے ہیں، ذرا توجہ رکھیں. تین قسم کے وجود ہوتے ہیں. ایک یہ آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے، واجب الوجود. اور کون سا ہوتا ہے؟ ممکن الوجود، ممتنع الوجود. یہ ہے اللہ ہونا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے. یہ ممکن مخلوق ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوکڑ ہوئی، کوکڑ نوئی لون ہو سی ہو تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے شریک باری تعالیٰ. کیا مطلب؟ اس کا وجود ہونا ضروری ہے، اس کا برابر ہے ہو یا بالامکان العام والخاص میں پڑے سب. اور اس کا ممتنع ہے، ممتنع نہیں ہو سکتا. اب یہاں خرابی سنیں، جو لوگ اس اللہ کی صفتوں کو کھینچ کر مخلوق میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے مخلوق میں تو صفت آ نہیں سکتی، تو لازماً وہ یہاں آتے ہیں پھر، اور اس سے پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اور شریک باری تعالیٰ بناتے ہیں، جس سے شرک دنیا میں آنکھ کھولتا ہے. کیونکہ ممکن الوجود میں واجب الوجود کی صفات آ سکتی. ہم عیسائیوں کو جو رگڑتے ہیں، جو دلائل دیتے ہیں، ان میں ایک دلیل یہ تم کہتے ہو عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تم یہ بتاؤ اللہ جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واجب الوجود. ہم پوچھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کیا ہے؟ وہ تو نہیں کہہ سکتے واجب الوجود، کیونکہ وہ قدرت سے کہتے ہیں پھانسی بھی ہو گئی تھی، موت آ گئی ان پر. موت آتی ہے وہ واجب الوجود پر، پیدا بھی ہوئے ہیں ان کے یہاں. تو جو پیدا ہو، جس پر موت آئے، جس کو مطلب ہے لوگ ماریں، ظلم تشدد کریں، کیا وہ واجب الوجود ہو سکتا ہے؟ اس کا وجود تو ختم ہو گیا تمہارے یہاں. تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں ممکن الوجود. تو ہم کہتے ہیں پھر یہ بتاؤ جنس غیر جنس مخالف جنس کی اولاد ہو سکتا ہے؟ انسان جنا تھا تو جن انسانہ پتر ہوتا ہے، تو یہ تھا کیوں ہو گیا؟ پھنس گئے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب آئیں جی ادھر. واللہ عالم علی الاصح لذات الواجب الوجودی المستجمعی، جو جمع کرنے والی ہے لجمیع صفات الکمالی، اللہ کی تمام صفات، تمام کمالی صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ذات ہے. کون ہے جی؟ اللہ. تمام صفات کمالیہ کو. اچھا پوری تعریف نہیں ہے، پوری تعریف کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، المنزہ عن النقص والزوال. المنزہ، یہ جو تعریف لکھی ہے نا، اسی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں المنزہ عن النقص والزوال، عن النقص والزوال.
جو ہر قسم کے نقص سے، نقصان سے اور زوال سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ کس کی تعریف ہم نے کی ہے؟ کب؟ جب اس کو کیا شمار کریں؟ عالم، عالم شمار کریں۔ کس قول پر؟ اصح قول پر۔ مقابلے میں کون ہے؟ صحیح قول کس کا؟ بیضاوی وغیرہ کا۔ اچھا جی، یہ ہم نے آگے کہتے ہیں اچھا ولی دلالتی ہی علی ھذا الاستجماع۔ اب یہاں پر آپ کو ایک نیا مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو دعوے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل دینی پڑتی ہے، لیکن بسا اوقات آپ ایک دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، دلیل الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں دلیل دیں، کہتے نہیں کہتے؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں، توجہ رکھیں، آپ نے کہا العالم حادث، عالم حادث ہے، تو کوئی پوچھے گا عالم کیوں حادث ہے، قدیم کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے لِأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ، اس لیے کہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، ہر وہ جو تبدیلی کو قبول کرتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک دعویٰ کیا، دلیل ساتھ دینی پڑی آپ کو، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں دعوے کے اندر ہی دلیل ہوتی ہے، الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگ گرم ہے، دعویٰ ہے نا، کوئی دلیل مانگے گا آپ سے؟ مانگتے چھوڑا تھا دو جفت ہے، دلیل مانگ سکتا ہے کوئی؟ اس کے اندر ہی دلیل موجود ہے، یا مشاہدہ کی وجہ سے موجود ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے آگ گرم ہوتی ہے، ساڑ دی ہے، آئی بات سمجھ؟ یا تجربات کی وجہ سے کہ سب کو پتہ ہے کہ دو چار جفت ہوتا ہے۔ بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر جو دعویٰ ہو رہا ہے کہ اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دعویٰ ہو رہا ہے، جواب اب اس پر آ رہا ہے بھائی دلیل نے کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہیں تعریفیں، اللہ کا معنی کیا ہے؟ تشریح ذرا پڑھو تو تمہیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں پیش جائے گی۔ یہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال۔ اللہ کے تئیے سے ہیں، لہذا لفظ اللہ جو آپ نے دعویٰ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی لفظ اللہ کے اندر ہی، دعوے کے اندر ہی اللہ کا ساری تعریفوں کا حامل ہونا، مالک ہونا سمجھ آ گیا کہ واقعی وہی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ دیکھیں ایک اور بات بتاؤں، آپ نے فرسٹ ایئر کی کتاب میں پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ واحد ہیں، لا شریک ہیں، ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں، یاد آ رہا ہے؟ صفات کے تقاضوں میں، ذات میں ایک ہیں، صفات میں ایک ہیں، تو جو اللہ ذات اور صفات میں ایک ہو تو اس اتنی بڑی ذات خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ تو تیسرے نمبر پر آپ نے کہا صفات کے تقاضے، یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں نا جن کو آپ نے مانا دوسرے نمبر پر، وہ صفتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عبادت بھی دنیا میں صرف کس کی ہونی چاہیے۔ اب آپ کو الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں ہو، بھائی جس کی یہ صفتیں ہیں بس اس کی عبادت ہو۔ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے، کوئی آپ سے پوچھے اللہ کون ہے تو آپ لمبی بات ہی نہ کریں گے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، یہ اللہ کا تعارف ہے نا، بس یہ تعارف اگر کسی بت کا بنتا ہے لاؤ ثابت کرو، ہم اس کو خدا مانتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ وہی سورہ اخلاص والا تعارف اگر کسی بت پر صادق آتا ہے ثابت کرو ہمارے سامنے، کہاں صادق آتا ہے؟ یہ صرف ایک ذات کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ صاحب۔ تو اس لیے بعض چیزوں میں ایک آدمی کہتا ہے یہ زمین 60 سال سے میرے پاس ہے، اس کے کاغذ بھی میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے منتقل ہوئے ہیں، سارا تو یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے، اس کے بعد ساری باتیں سن کے آپ کہتے ہیں دلیل دو نا کہ زمین آپ کی ہے۔ اور بھائی وہ سارا کچھ جو اس نے بتایا ہے وہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ چیز اس کی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ایک آدمی گاڑی کھڑی ہے اور پولیس والے آگے پوچھتے ہیں گاڑی آپ کی ہے، وہ کہتا ہے جی میری تو نہیں ہے، پولیس والے کہیں کاغذ دس، تھوڑی نہیں اس گلا ثبوت دے، وہ آج ہے میں اس کو ثبوت دینا پہلے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان دعووں میں یا ان باتوں میں اس کے اندر ہی دلیل موجود ہوتی ہے۔ اب اس طرح کے جو دعوے ہوتے ہیں نا ان کے نام ہیں۔ اب اس طرح کے دعووں کے نام کیا ہیں؟ مثلا آپ نے یہ مرکات میں پڑھا ہے اور وہ نام ہے قضیہ فطریہ، قضیہ فطریہ، فطریہ ان کے اندر ہی وہ قضیے جن کے اندر ہی دلائل موجود ہوتے ہیں، باہر سے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یا ان کا دوسرا نام ہے قضیۃ قیاساتها معها. قیاساتها معها کیا معنی ہے اس کا؟ ایسے قضیے کہ ان کا قیاس، ان کے دلائل ان کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، الگ سے دینے کی ضرورت نہیں. اچھا تیسرا نام سنیں. تیسرا نام اس کا ہے مثل دعوی الشیء ببینۃ و برہان. مثل دعوی الشیء ببینۃ و برہان. مثل ایسا کسی چیز کا دعویٰ کہ جس کے دلائل اور برہان اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کو دے کے اس بات کو سمجھایا. صحیح ہو گیا. ولا یخفى لطفه، کہتے ہیں اس کے اندر جو لطف ہے نا، باریکی ہیں، وہ مخفی نہیں. اگر غور کر سو کہ تو نظر آسی ساری تعریفان لاستے کی ہیں، دعویٰ کی تھے لفظ اللہ کے اندر جو معنی موجود ہے وہ آپ دستے کہ اللہ سے کی ہے. اللہ کے لیے تعریفیں ساری خاص ہے، یہ خود وہ آپ کو بتا رہی ہوں گی. تو بہرحال یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی کہے علیم صاحب آخری بات کر رہا ہوں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. دعویٰ ہے، دعویٰ ہے نا. آپ سے کوئی پوچھے دلیل دیں اللہ کے، تو آپ کہیں گے واللہ احد، لفظ اللہ کے اندر دلیل موجود ہے جو ابھی ہم نے نکالی. تو یہ یہی ہوگا جو ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں، قیاسات ہوا معاہا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چلے اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اللہ الصمد دلیل نمبر 1، لم یلد ولم یولد دلیل نمبر 2 3، ولم یکن لہ کفوا احد دلیل نمبر 4. تو یہ کون سی ہوگی؟ یہ پھر وہ ہوگی کہ جس دعوے کے لیے آپ باہر سے گرد نکال رہے ہیں دلائل. لیکن ایک سورہ اخلاص میں ہم نے دونوں فٹ کر دیے ہیں، دونوں دعوے فٹ کر دیے ہیں. تو یہ ہم پہنچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہاں تک پہنچے ہیں جی؟ دلالتی علی حاصل استجماعی صار الکلام فی قوت، ہو گیا یہ کلام اس قوت میں. ان یقال الحمد مطلقاً، ہم تمام تعریفیں الحمد جو ہے مطلقاً منحصر، یہ منحصر ہو گیا فی حق من ہوا، اس ذات کے حق میں ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمالی، جو تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والا ہے. من حیث و کذالک، اس لیے کہ وہ ہے ہی ایسا، وہ ہے ہی ایسا کہ تمام صفات کو جمع کرنے والا ہے. فکان کذاب الشیء ببینۃ و برہان، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ شے کا دعویٰ آپ نے کیا اور دلیل اور برہان ساتھ ہی موجود ہے. ولا یخفى لطفه، اور اس کا کوئی اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اور لطف ہے وہ مخفی کسی سے نہیں ہے. جو مزہ ہے یہ لطف ہے، یہ باریکیاں مخفی. آگے جی قولہ الذی ہدانا، یہ انشاءاللہ کل ہم لے کے آگے چلیں گے.